وہ کون سا بیٹا تھا یزید کا جس نے اپنے باپ کی تخت کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا دیا؟ یزید کی قبر کس نے کھدوائی؟ کیوں کھدوائی؟ بنو امیہ کا دور یہ کب تک چلا؟ یزید کے بعد کون سا حکمران بنا؟ اس کے بعد کون سا بنا؟ یہ مختصر تھوڑی سی بات میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ کربلا تک تو سب کو پتہ ہے کربلا کے بعد کیا ہوا اور یہ بنو امیہ کا دور کب تک چلا۔ یہ تھوڑی سی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جو اخذ کیا ہے یہ حوالہ جات آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہوتے ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر کا کتاب الکامل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 296، اور فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب احکام شریعہ صفحہ نمبر 165۔ ان کتابوں سے اخذ میں مختصر کرنے لگا ہوں کہ یزید کے تقریباً 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ یزید ان سے بڑی محبت کرتا تھا، خاص کر کے 2 بیٹے خالد اور معاویہ ابن یزید، اور خالد سے زیادہ معاویہ ابن یزید سے وہ بڑی محبت کرتا تھا۔ تو انہوں نے سوچ لیا تھا کیونکہ حضرت معاویہ ابن یزید بڑے دانا اور عقل مند تھے، تو اس لیے اس کی تربیت کے لیے اس وقت کے سب سے بہترین استاد الشیخ العمر المخصوص عمر مخصوص کے پاس بھیج دیا کہ اس کی تربیت کرے اور خلافت کے سارے ان کو اصول سکھائے تاکہ میرے بعد یہ جانشین ہو۔ لیکن خیر یزید کی بدبختی ادھر سے ہی شروع ہو گئی، کیونکہ یہ جو استاد کے پاس بھیجا وہ استاد شیخ عمر المخصوص یہ محب اہل بیت تھا۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو استاد نے ٹھان لی کہ اب معاویہ کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت اعظام کی محبت بیٹھ جائے۔ خیر جب یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد جب اس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، تقریباً 683 عیسوی میں جب وہ عبرتناک موت مرا، کیسے مرا سب کو پتہ ہے، دردناک موت مرا، عیاش پرست انسان تھا۔ اس کے بعد جب حضرت معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن حکومت کی اور بعض نے لکھا ہے 3 ماہ تک اس نے حکومت کی، لیکن جیسے ہی آیا سب سے پہلے اس نے کربلا کی تحقیقات شروع کر دی کہ کربلا کے اندر کیا ہوا۔ جب اس نے تحقیقات شروع کر دی تو بنو امیہ میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تحقیقات کروں گا۔ جب تحقیقات کی اور سچ سامنے آ گیا تو سب لوگوں کو جمع کیا، مسجد میں خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اہل بیت کی عظمت کا نعرہ لگایا۔ اہل بیت اعظام کو حق پر ہونے کی دعویٰ بھی کی اور اپنے باپ کو برا بھلا کہا کہ میں اس کے باپ ہونے پر شرمندہ ہوں۔ اور اس وقت حضرت معاویہ ابن یزید نے تاریخی الفاظ بولے تھے، بولا تھا کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس پر خاندان رسول کا خون لگا ہوا ہو، میں اس پر کبھی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس کی ماں نے اس کو برا بھلا کہا کہ کاش تو پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اس نے کہا کاش ایسا ہوتا کہ آج مجھے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا ہوتا کہ آل رسول کو ہم نے ذبح کیا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ خلافت جس کا حق ہے حضرت امام زین العابدین اس کے حوالے کر دی جائے۔ اگر تم لوگ اتنی جرت نہیں رکھ سکتے یا تم لوگوں کا ضمیر آپ کو اجازت نہیں دیتا تو تم جس کو چاہو تخت نشین کرو، میں تخت نشین نہیں بنوں گا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے مروان بن حکم کو تخت نشین کر دیا اور اس کو خلیفہ بنا دیا۔ لیکن دیکھو ظالم لوگوں کو جب تخت مل جاتا ہے وہ اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ہی تخت نشین ہوا تو سب سے پہلے بنو امیہ کے لوگوں نے وہ الشیخ عمر مخصوص اس کو زندہ درگور کر دیا کہ تو نے ایسی تربیت کر دی حضرت معاویہ ابن یزید کی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت پھر جب تقریباً 684 عیسوی میں یہ تخت نشین ہوا تو 685 ایک سال تک پھر وہ مر گیا یہ بھی۔ لیکن اس کے دور میں ایک یہ حضرت شیخ عمر مخصوص کو زندہ درگور کر دیا، پھر اسی کو حضرت معاویہ ابن یزید کو بھی زہر دے کر تڑپا کر مار دیا کہ تو نے بنو امیہ کا نام خراب کر دیا۔ خیر پھر جب وہ مر گیا مروان بن حکم تو پھر اس کا بیٹا آ گیا ولید بن عبد الملک۔ اس کا طویل عرصہ تک اس کی حکومت رہی، سلطنت رہی۔ تقریباً علماء نے لکھا ہے 685 میں تخت نشین ہوا تو 705 ہجری تک، اس 705 عیسوی میں جب عبد الملک فوت ہو گیا تو پھر اس کا بیٹا تخت نشین ہوا ولید بن عبد الملک۔ 705 سے لے کر 715 تک اس کا دور رہا۔ پھر اس ولید کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، فتوحات کا یعنی طویل عرصہ ہو گیا۔ خیر بہت سی ریاستیں اس میں فتح ہو گئی، سندھ کی ریاست ہو گئی، اندلس کی ریاست اس میں فتح ہو گئی۔ پھر اس کے دور میں ولید بن عبد الملک کے دور میں حضرت امام زین العابدین کو زہر دے کر مار دیا۔ پھر 715 سے لے کر 717 تک ولید کے بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوئے۔ پھر 717 عیسوی میں معجزانہ طور پر حضرت عمر بن عبد العزیز آ گئے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ظالموں کو کہاں ہضم ہونا تھا، پھر اس کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبد الملک کا تیسرا بیٹا تھا یعنی ولید اور سلیمان کا بھائی یزید بن عبد الملک، پھر اس کا دور شروع ہوا۔ پھر تقریباً یہ 724 تک اس کا دور رہا عیسوی تک، 724 تک
عیسوی تک اس کا دور رہا. پھر اس کے بعد ان کے بعد یک کے بعد دیگر آتے گئے. یعنی شام بن عبد الملک آیا, پھر ولید بن یزید آیا, پھر یزید بن ولید آیا, پھر ابراہیم بن ولید آیا, پھر مروان بن محمد, یہاں تک یعنی 750 عیسوی تک یہ بنو امیہ کا دور رہا. یہ جو مروان بن محمد ہے اس کو تاریخ مروان ثانی کہا جاتا ہے. یہ بڑا ہی یعنی ڈرپوک اور سست آدمی تھا. تو اس کو بنو عباسیہ نے اس کا جب بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا تو اس کو یعنی ڈرپوک تھا, تو ابو مسلم خراسانی نے شکست سے دوچار کر دیا. پھر ابو مسلم خراسانی نے وہ جو خلافت تھی ابو جعفر المنصور اور ابو العباس الصفا کے حوالے کر دی. جب ان کے دور میں یہ ان کے یعنی حوالے خلافت ہو گئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ قسم کھائی کہ بنو عباسیہ کے جتنے کے لوگ ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور کربلا کی اصل تحقیقات شروع کر دی کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ان کا اصل جائزہ لیں گے. اور یزید کی قبر بھی کھدوائی, اور اس سے پہلے یعنی جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان کی سب کی قبر کھدوائی. یزید کی قبر اس لیے کھدوائی کہ ہم یزید کی لاش کو نکالیں گے, نعش کو نکال کر اور سرعام سولی پر لٹکائیں گے تاکہ سب کو عبرت کا نشانہ مل جائے کہ جو اہل بیت کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا. سب کی قبر کھدوا رہے تھے تو پھر یزید کی قبر بھی اپنی نگرانی میں, یعنی ابو جعفر المنصور اور ابو العباس الصفا انہوں نے خود اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کھدوائی. 65 سال کے بعد جب یزید کی قبر کھدوائی, اللہ اکبر کبیرہ, یہ سن لو جو صحابہ اور اہل بیت اعظام کی محبت دل میں نہیں رکھتا, اہل بیت سے بغض رکھتا ہے, اللہ پاک اس کا حشر کیا کرتے ہیں دنیا میں. یہ حشر جب یزید کی قبر کو کھولا تو اس میں یزید کی کوئی نعش نہیں تھی. ان تاریخی کتابوں میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب قبر کو کھولا تو قبر کے اندر ایک راکھ تھی لکڑیوں کی, اور ایک کتا تھا بری بدصورت, اور کتے کی شکل کے مانند تھی کوئی صورت, اور ایک اژدہا ادھر سے نکلا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ اللہ نے ان کا حال کر دیا جو اہل بیت اعظام کو ختم کرنے چلا تھا. ایک میں ادھر ایک تاریخی بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھو اہل بیت کی محبت اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں بٹھائے. دیکھو حضرت حسین حق پر تھے, یزید نہ حق پر تھے. یزید نے کیا بولا تھا کہ میں نے حسینیت ختم کر دی اور حسین کا نسب ہی ختم کر دیا. یزید کے 12 بیٹے تھے, 5 بیٹیاں تھیں, لیکن حضرت حسین کے سارے نسل کو ذبح کر دیا. ایک ہی بیٹا بچ گیا تھا حضرت امام زین العابدین, بعد میں اس کو بھی زہر دے کر تڑپا کر مار دیا. لیکن آج تک حسینیت زندہ ہے. حضرت حسین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چل رہا ہے. یزیدیت کا کوئی نام و نشان نہیں, کوئی حسب نسب کا بندہ بھی نہیں ملتا, اور کوئی اپنے آپ کو یعنی یزیدی لوگوں میں سے, یزیدی خاندان میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک باقی نہیں. وہ حقیقی میں نشانے کا والابتر کا مصداق بن گیا یزید. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. یہ تھوڑی سی اسٹوری تھی, میں نے سب کے سامنے رکھی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.